الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال الله تعالى في شان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے کوئی زندگی گزارے گا ایسے ہی مرے گا. جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہاں کی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. جو نیکیاں ہوں گی جو اللہ کے لیے کی ہوں گی. بعض لوگوں سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی اس کا کیا کیا؟ کہ میں نے آپ کے راستے میں بڑی تقسیم کی ہے. فرمایا وہ تو لوگوں کے لیے کی، میرے لیے جو کیا تھا وہ مجھے بتا دکھا. تو اس سخی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حالانکہ اس نے دنیا کے اندر سخاوت کی ہوگی لیکن اللہ کے لیے نہیں کی. تو اس کا صلہ جو ہے قیامت کے دن نہیں ملے گا. وہ نیکی وہاں موجود ہی نہیں ہوگی. اسی طرح عالم سے بھی پوچھا جائے گا
وہ بھی کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. فرمایا وہ تو اس لیے تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. تو میرے لیے تو یہ نہیں کیا، تو اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسے ہی ایک شہید کو لایا جائے گا. یہ لوگ جس کو شہید کہتے، تو اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے راستے میں جان دے دی، قربان ہو گیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے اس لیے یہ کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. لوگوں نے کہہ دیا ہے، تو اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دنیا کے اندر کوئی اللہ کے لیے نیکی کی ہوگی، چاہے وہ ذرہ کے برابر ہے، تو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ وہاں دیکھ لے گا اگر ذرہ کے برابر بھی اللہ کے لیے نیکی کی ہوگی. اگر پہاڑوں کے برابر بھی نیک عمل کیے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، کوئی اور مقصد ہے، تو اس کے کام نہیں آئے گا. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، جن کو ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھتے، اس پر ان کی بخشش ہو جائے گی. اور بعض لوگ جیسے ابھی حدیث سنائی ہے، بڑے بڑے اعمال لے کے جائیں گے لیکن پکڑے جائیں گے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں لے کے جائیں گے، اس کی برکت سے معافی مل جائے گی، لیکن وہ نیکی کی اللہ کے لیے ہوگی. اس لیے آدمی سوچ کر خفیہ طور پہ نیکیاں کرے. کچھ نیکیاں تو حلال اعلان کرے، کچھ چھپ چھپا کے کرے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بتانے نہیں ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. کسی کے ذریعے نیکی ہو گئی تو اس کا احسان اپنے اوپر سمجھا جائے کہ اس کی برکت سے میں نے نیکی کی ہے. اس لیے جو ہے کسی وقت آدمی جیسے صدقہ خیرات ہیں، کوئی نوافل ہیں، کوئی اللہ اللہ کرنی ہے، تو سوچ کر اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے نیکی کی جائے گی اللہ اس کی قیمت لگائیں گے، اور اتنی لگائیں گے کہ کھجور کا ٹکڑا اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا ہوگا، کھلایا ہوگا، تو اللہ جل جلالہ اس کو بڑھا چڑھا کر اوت پہاڑ کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے. لیکن اس کے برعکس اگر اوت پہاڑ کے برابر بھی، پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوں گی، تو اس پہ پکڑا جائے گی. اور بعض لوگ نیکیاں لے جائیں گے، اللہ کے لیے کی ہوں گی، نیکیاں ہوں گی اللہ کے لیے کی، اور پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بعض لوگ اس طرح میدان معاشر میں حاضر ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی. بلکہ آپ نے سوال کیا بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے. میں نہیں، مفلس پہ امت کا وہ ہوگا قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. لوگ اللہ جل جلالہ کے پاس آئیں گے، حاضر ہوں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے فلاں جگہ پہ گالیاں دی تھی، تو اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اے اللہ اس نے فلاں جگہ، کوئی اور آ جائے گا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اس طرح لوگ آئیں گے اور شکایتیں کریں گے، یا اللہ اس سے بدلہ دلوا دے. تو اللہ پاک اس کی نیکیاں دیتے ہیں. وہاں پیسے تو چلیں گے نہیں، وہاں کا سکہ تو نیکیاں ہیں. تو لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں کی ہوں گی واقعہ، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی لوگ آتے رہیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں سدھایا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی، یہ بول بولے. تو پھر اللہ پاک ان لوگوں کے گناہ اس کے اعمال نامہ میں ڈالیں گے. نیکیاں تو اس کے پاس ہوں گی نہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ عظیم اخلاق نصیب فرمائے. اخلاق بڑی اچھی دولت ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. جیسے رزق تقسیم ہوتا ہے نا، اخلاق بھی اس طرح تقسیم ہوتی ہے. میں ابھی کراچی میں گیا تو وہاں پر یہ سنائی کی بات درس کے دوران کہ ہمارے جو بڑے شیخ تھے عارف باللہ حضرت اختر صدر شاہ مولانا حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی بات سنانے لگے کہ ایک آدمی ان کو بڑا ستاتا تھا. جب بھی آتا کوئی بات الٹی کر کے چلا جاتا، کوئی تکلیف دے کے چلا جاتا. تو حضرت ان کو جو ہے ہدیہ بھی دیتے، کبھی لجاجج کرتے، اس کو ملتے، اخلاق کرتے، پیار کرتے. لیکن اس کے باوجود بتا رہے تھے کہ اس کا مزاج اس طرح کہ وہ جب بھی آتا اور کوئی نہ کوئی تکلیف دے کے چلا جاتا، الٹی بات کر دی، کوئی اور اشارے سے بھی تکلیف دی جا سکتی. تو حضرت نے ایک دن بلایا، فرمایا بھئی میں نے تجھے ہدیہ بھی دیا اور تیرے ساتھ اس طرح کے معاملات بھی کیے، یار اب کیا کروں تیرے ساتھ، تو پھر بھی تکلیف دیتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا کے اندر تکلیفیں دیں اور آخرت میں نیکیاں اس طرح اڑ جاتی ان کی. تو غالباً فرمایا اب تیرے لیے بد دعا کروں یا کیا کروں، کوئی بات فرمائی آگے. تو کہنے لگا حضرت میں تو بچھو کی طرح، میری عادت ہے برائی کرنا، ستانا، اور آپ نیکی کرتے ہیں
میری عادت ہے غلط کرنا، آپ نیکی نہ چھوڑیں. لگا آپ جو ہے حضرت نیکی کرنا نہ چھوڑیں. تو پھر اس نے کوئی پلاٹ مانگا. حضرت کے وہاں کوئی پلاٹ تھے جس طرح کی مجھے تو نہیں پتا، بہرحال کچھ گلستان جور میں تھے اور کہیں اور بھی تھے، کہ آپ جو ہے وہ پلاٹ دے دیں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں. تو حضرت کے خادم خاص ایک میر صاحب تھے، سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ گلستان جور میں ان کو ایک پلاٹ دے دیا جائے، چاہے اس نے قیمتاً لینا تھا جس طرح بھی بہرحال. تو میر صاحب نے عرض کی کہ حضرت کہ آپ کو ستاتا ہے، آپ یہاں پر نہ دیں اور فلاں جگہ پہ دے دیں. کہا چلو ٹھیک ہے، مشورے سے دے دیں. تو دنیا کے اندر بعض دفعہ آدمی غلط کرتا ہے، اپنی عادت کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر کہیں زندگی میں غلطی کوتاہی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. نیک لوگوں کا شیوا ہے صالحین کا کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیتے کہ یار معاف کرنا، غلطی ہو گئی. فرو تر بواد ہوش مندے گزی نہاد شاخ پر میوہ سر برزی. جو جس شاخ پہ میوہ لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے. تو بعض لوگ دنیا کے اندر نیکیاں بہت ساری لے کے جائیں گے، حدیث میں آیا ہے، پھر وہ مظلوم لوگ لے کے چلے جائیں گے نیکیاں. پھر اس آدمی کے پاس سے وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر مظلوموں کے گناہ اس کے اعمال نامہ میں داخل کیے جائیں گے. تو فرمایا اس طرح وہ میرا امتی جہنم میں چلا جائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے جائے گا اور صرف ظلم کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. تو ایسا بھی ہوگا کہ نیکی لے جانے والے بھی ہوں گے، ایسے بھی کہ نیکیاں دنیا میں کی ہیں لیکن وہاں اجر نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے لیے نیکی ہوگی. اور ایسے بھی لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہوں گی، زندگی میں ایک دفعہ نیکی کی اللہ کے لیے، اللہ اسی پہ بخشش کے فیصلے فرمائے. حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے سامنے 99 دفتر اس کی بدعمالیوں کے گناہ کے کھولے جائیں گے. دفتر کہتے ہیں کتابوں کو، یہ بڑی بڑی جو کتابیں ہوتی ہیں، منتہائے نظر تک وہ دفتر پھیلے ہوں گے. منتہائے نظر کہتے ہیں جہاں تک نظر جائے. علماء نے تشریح میں فرمایا اگر وہ کھول لے جائے تو زمین آسمان نیچے آ جائے. اتنے گناہ لے کے آئے گا. اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے تو پیش کر. ہو سکتا ہے تو نے گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ لیا، کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، میں نے سارے یہ گناہ کیے. اللہ بچائے. مان جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ایک نیکی ہے تیری ہمارے پاس، جا وہ تلوا لے. تو ایک پرزہ دیا جائے گا اس کو کاغذ کا. وہ کہے گا یا رب ما حاضر البتا کا، یہ چھوٹا سا پرزہ یا اللہ یہ کیا کرے گا؟ حیران ہوگا نا، اتنے گناہ اور یہ کیا اس کے مقابلے کرے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا.
آج انصاف ہوگا. اور پھر انصاف بعض دفعہ رحمت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فضل فرما کر بھی انصاف. تو وہ پردہ جا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں والا پلہ جو ہے وہ اڑنے لگے گا. وہ پرزے والا جو پلڑا ہے وہ جانب نیچے جھک جائے گی، یعنی کہ غالب آ جائیں گی نیکیاں اس کی. تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس پہ لکھا ہوا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت لکھی ہوگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زندگی میں پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے پڑھا ہوگا، وہ کتنے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا. تو وہ کلمہ اس کے کام آ جائے گا اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ پاک اپنی رحمت کا نظارہ اس طرح بھی کرے گا. بڑے بڑے بھی پکڑے جائیں گے، اللہ معاف فرمائے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں والے بھی معافی ان کو بھی مل جائے گی. لیکن یہ چھوٹا کلمہ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام ہر چیز سے وزنی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا. وہ سمجھے گا کہ میں دوزخ میں جا رہا ہوں، بس یہ فیصلہ میرے ہونے والا ہے. اتنے میں ایک پرچی آئے گی اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں آ کر گرے گی. تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا. وہ بڑا حیران ہوگا، نیکیاں تو میری ساری آ چکی ہیں، میں نے دیکھ لی، اب یہ پرچی کس چیز کی ہے؟ اس کی وجہ سے میرا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا. تو اس پوچھے گا، حیران ہوگا. تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تجھ پر لوگوں نے بہتان باندھا تھا، تو نے گناہ کیا نہیں تھا، لوگوں نے تجھے گناہگار بنا دیا، تجھے تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا بدلہ یہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے بےجا لفظ نکال دیتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہے ابھی نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی پہ بہتان باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین آسمان سے بھاری ہے. یہ کسی کو کہہ دے نا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، پتہ نہیں ہے، نہ دیکھا ہے، کسی سے سنا اور آگے کہہ دیا. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ آج جو ہے یہ اخباریں اور رسائل اور اس طرح کی چیزیں جو نشریات والی ہیں، ایک کسی کے گناہ ہوا یا نہ ہوا اچھال دیتے ہیں، کسی کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. کیا بنے گا ان کا؟ پتہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کے کتنے ان کے دماغ میں ڈنڈے پڑتے ہیں. یہ جو لوگ لوگوں کے گناہوں کو گاتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو کی نشریات میں شامل کرتے ہیں، لوگوں کے پردے اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں عزتیں نہیں مل سکتی ایسے لوگوں کو. یہ بھول ہے کسی کو. عزت ہے تو گناہ دیکھ کر پردہ ڈالنے میں عزت ہے. ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر اس کے ذمہ ڈال دینا فلاں اس نے کیا، فلاں کیا. یہ تو بہتان ہے. اور بہتان کے بارے میں آپ حدیث سن رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن جس پہ بہتان باندھا گیا اللہ اس کی برکت سے اس کی بخشش فرمائیں گے. کیا بیچارہ روتا تو ہے کہ یا اللہ میں نے کیا ہے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے.
ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا جو میرے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، نہیں تم نے کیا۔ حالانکہ مسلمان کی شان ہے جب کہہ دے میں نے نہیں کیا جی، ٹھیک ہے بھائی آپ نے نہیں کیا، مان لے کہ مسلمان کی زبان ہے۔ تو جو یعنی واقعی ہی گناہ کیا ہے پھر اس کو کہنے والا حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کرے ہمارے عمل میں آ جائے، مسلمان کے عمل میں آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، گناہ کسی نے کیا پھر چھپا دیا، لوگوں کو نہیں بتاتا، سمجھانا اور بات ہے، کسی کو نصیحت کرنا بھی یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے بچو۔ یہ تو مسلمان کا شیوا ہے، اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ دو کام ہیں کہ خود نیکی کرے، دوسروں کو دعوت دے، خود گناہوں سے بچے، دوسروں کو بچنے کی دعوت دے، منع کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گناہ دیکھ لیا پھر پردہ ڈال دیا، دیکھے کو اندیکھا کر دیا، جیسے دیکھی نہیں ہے، کسی کو بتا ہی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں جہان میں اس کے گناہوں پر اللہ پردے ڈال دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مطلب کیا ہے ذرا اور محبت کی زبان سے سنیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے گناہگار امتی کے پردے رکھے گا، میرا امتی ایک گناہ کیا اس نے، دوسرا امتی جو پردے رکھے گا، تو اللہ پاک دونوں جہان میں اس کے گناہوں کے پردے ڈال دے گا۔ اور آگے پھر تنبیہ فرمائی کہ اگر پردہ دری کرے گا، گناہ واقعہ کیا ہے، ایک تو ہے نا بہتان سن، واقعہ گناہ کیا ہے پھر پردہ دری کا دیکھا اس نے یہ کیا فلاں جگہ پر، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹھے ہوئے ذہن میں بات آ گئی، کرنی پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جب کسی کی بدبختی آتی ہے تو نیک لوگوں کے گناہوں کے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، ان کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ جب نیک بختی تو پھر یہ ہے آدمی نیکیاں دیکھتا ہے، اس نے فلاں نیکی کی میں بھی نیکی۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی اس کو نیکی ملے نیکی کر لی، جہاں سے بھی نیکی ملے نیکی کرے، دیر نہ لگائے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ بیت الخلاء میں گئے تو اپنا کرتا اتارا، تو ایک آدمی کو بلایا، یہ میرا کرتا جو ہے وہ فلاں کو دے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بیر نکل کے دے دیتے، بات چرچ کی۔ تو فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کرتا فلاں آدمی کی ضرورت ہے، اس کو دینا چاہیے، ہو سکتا ہے بے نکلتا تو شیطان نفس کہتا چھوڑو یار تیری اپنی بھی ضرورت ہے، اس لیے میں نے جو ہے دیر نہیں کی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، جلال آباد انڈیا کے، تو وہ فرماتے تھے یہ نیکیوں کے جو خیالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرو گے پھر آئیں گے، اگر اکرام نہیں کریں گے تو پھر تو نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی بات سنتا ہے نا نیکی کی،
تو دل چاہتا ہے جب سامنے وہ نیکی کا موقع آئے تو نیکی کروں، لیکن کرتا نہیں ہے، تو پھر وہ اندر طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، پھر وہ مہمان آنا آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نکل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ نیکیوں کے جو خیالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتے ہیں، ان کا اکرام کرو گے تو پھر آئیں گے، نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ جو کہ فرمایا کہ جو پردہ دری کرے گا، ایک ہے پردہ پوشی کرنے والے کو دونوں جہان میں اللہ عزتیں دے گا۔ بھئی کون آدمی کہہ سکتا میں بالکل معصوم ہوں؟ معصوم تو فرشتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں، کون ہیں؟ یا چلو بچے ہیں چھوٹے جن کو معصوم کہتے ہیں، کہ اللہ پاک اس کے پردے رکھے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے عیبوں پہ پردے ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میرا عیب کوئی نہ دیکھے، بس اس کا بہترین طریقہ ہے دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالو۔ اللہ پاک جو ہے وہ عیبوں پہ پردے اس کے ڈالیں گے، اور جو پھر اس کے عیب کو کھولنا چاہے گا، اس پردے کو ہاتھ لگائے گا، اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اپنی طرف سے آدمی اچھائی کی طرف چلے، اور اس کے برعکس فرمایا جو پردہ دری کرے گا کسی کے عیب کھول لے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہانوں میں پردے اٹھا دے گے، رسوا کر دے گا، گھر بیٹھا رسوا ہو جائے گا، نہ اس کو حکومت بچا سکتی ہے، نہ اس کو عہدہ بچا سکتا ہے، نہ اس کو دولت بچا سکتی ہے، نہ اس کا گھر اس کو بچا سکتا ہے، نہ اس کا کاروبار اس کو بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھر بیٹھا وہ رسوا ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن کسی پر بہتان باندھا ہوا تو ایسا بھی کوئی غریب ہوگا مظلوم بیچارہ، دنیا میں کہتا ہوگا یار میں نے نہیں کیا، نہیں آپ نے کیا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے اس کے گناہ بھارے ہو جائیں گے زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، تو پرچی آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے اعمال نامے یعنی نیکیوں کی طرف گرے گی تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ حیران ہوگا کہ میں نے ساری نیکیاں دیکھ لی، یہ کیا آ گیا ہے جس کی برکت سے جو ہے میری نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے بتایا جائے گا کہ دنیا میں لوگوں نے تجھ پر بہتان باندھا تھا، تو نے گناہ کیا نہیں تھا، لیکن تجھ پہ لوگ جو ہے بہتان